دنیا کے ہر زمانے میں انسان غلامیوں سے جو نکلا ہے وہ نبیوں کی محنت سے نکلا ہے، ورنہ یہ غلام ہی رہے گا۔ اس کو اللہ نے غلام بنایا ہے، یا اللہ کا غلام رہے گا، وہ اگر اللہ کا نہ ہو تو پھر چیزوں کا غلام رہے گا، اور ان کا غلام رہنا ان کی یقین کے اوپر دار و مدار ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جس کا یقین اللہ سے ہو تو تمام مخلوق پھر مسخر ہوگی، اور جس کا یقین اللہ سے نہ ہو، چیزوں سے ہو، پھر تمام مخلوق مسلط ہو جائے گی۔ اس لیے تمام نبیوں نے یہی جو ہے نا بات فرمائی کہ کرتا درتا صرف ایک اللہ ہے، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ صفات میں شریک نہ ان کے ذات میں شریک ہے، شجر نسب سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، نہ اس کا وزیر نہ اس کا شریک نہ اس کا مشیر، ہر طرف سے ہر مخلوق سے جو ہے نا ہر کمی سے پاک ذات ہے۔ اس پاک ذات سے لینا، اس پاک ذات سے لینا نبیوں نے دوسرا جز پر بتایا تھا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ محمد رسول اللہ۔ زمین سے لینے کے طریقے زمیندار ہے، دکان سے لینے کے طریقے دکاندار ہے، کارخانے سے لینے کے طریقے کارخانے دار ہے، اللہ سے لینے کا طریقہ محمد رسول اللہ ہے۔ سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک، بچپن سے لے کر آخری سانس تک، ہر قول، ہر فعل، ہر ادا، ہر حرکت، ہر سکنت اللہ جل جلالہ کے حکم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ براہ راست اللہ سے لینے والا ہے۔ حالات آئے گی، تمام حالات کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کی صحیفے ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے تمہیں ملے ہیں؟ کہ وہاں ایک یہودی تھا، انہوں نے مجھے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی میں ہوا کہ یہ تورات جس پر نازل ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر اس وقت وہ بھی موجود ہوتے تو وہ میرے دین کے اتباع میں ہو جاتے۔ تم اپنی دین کو چھوڑ کر اور جگہ پر مسائل کی تلاش میں حل کرتے ہو۔ اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ یہ دین ادوم بھی ہے اور اکمل بھی ہے، قیامت تک یہی دین اسلام رہے گا اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک، چاہے وہ خوف کا حال ہے، چاہے وہ قرض کا حال ہے، چاہے وہ بارش کا حال ہے، چاہے وہ مہنگائی کا حال ہے، چاہے وہ سردی کا حال ہے، چاہے وہ گرمی کا حال ہے، چاہے وہ بیماری کا حال ہے، چاہے وہ خوشی ہو، تمام حالات، اور پھر یہ حال بھی چھوڑنا مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں، تمام دنیا اور آخرت کے حالات کو حل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے تھے۔ اے ابو امامہ، میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانیاں ہیں اور قرضے ہیں، اس کی وجہ سے آیا ہوں اللہ کے در پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا بتائی کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کا اہتمام کرتے رہو، تمہارا غم بھی دور اور تمہارے قرضے بھی دور۔ اے علی، اگر تمہارے اوپر پہاڑ جیسے قرض بھی چڑھ جائے، یہ دعا پڑھو، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد تمہاری ساری قرض جو ہے نا اللہ پاک دور کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر حال کا حل بتائے گئے، کسی کے در پہ ہمیں نہیں چھوڑا ہے، چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے استغفار کے ذریعے سے ہو، چاہے قرآن کے ذریعے سے ہو، ہر حال کا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے۔ اے ابو ہریرہ، 3 دفعہ شیطان آیا تھا، اور جو مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال تھا، ان کو نگرانی پہرہ داری کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔
ایک دن آیا انسان کی شکل میں، دوسرا دن آیا انسان کی شکل میں. المختصر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج تو میں آپ کو پکڑوں گا اور باندھوں گا، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو پیش کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، جہاں بھی آیت الکرسی پڑھی جائے ہماری دخل پھر وہاں نہیں ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، لیکن بار بار جو آ رہا تھا وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا، اور جو بات کہی ہے وہ حق اور سچ ہے. دنیا کا جتنا نقشہ ہے یہ امتحان ہے، یہ اطمینان نہیں ہے. غیروں کے لیے اطمینان ہے، ہمارے لیے امتحان ہے. نظر تو آتا ہے کہ بارش جو ہے نا بادل سے ہو رہی ہے، زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں، محنت سے پیسہ مل رہا ہے، پیسوں سے چیزوں سے ضرورتیں پورے ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ ہے اس کے پیچھے. ایک یہودی نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں نعوذ باللہ اللہ کا کیا ہے؟ میں بیٹھتا ہوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، میں اٹھنا چاہتا ہوں تو میں اٹھ جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں بیٹھنا چاہے تو پھر تم بیٹھ سکو گے، اللہ بھی تمہیں اٹھنا چاہے تو تم اٹھ سکو گے. اس کے بعد فوراً جبرائیل آئے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جو یہ جواب دیے ہیں وہ بھی اللہ کے چاہنے سے دیے ہیں. پھنسنا نہیں ہے، اور پھنسنے سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سرزمین پر آسمان کے نیچے میں صرف ایک اللہ کا غلام ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں. اس بات کو اتارنا ہے، کرتا درتا صرف ایک اللہ ہے. جتنا جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ مخلوق ہے، چاہے حالات کی شکل میں چاہے اشیاء کی شکل میں. حالات بھی مخلوق ہیں، چیزیں بھی مخلوق ہیں، دونوں کا خالق صرف ایک اللہ ہے. چاہے آگ کو ٹھنڈا بنائے، ٹھنڈی کو گرم بنائے، مچھلی کو جو ہے نا کمرہ بنائے، وہ اللہ کی چاہت ہے. یہ جو مثالی دیے ہیں قرآن پاک میں، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے امت محمدیہ، میں نے تمہارے سامنے تو ایک فرعون کو ذکر کیا، تمہارے سامنے تو کئی فرعون آئیں گے. میں نے ایک نمرود کا ذکر کیا، تمہارے سامنے کئی نمرود آئیں گے. میں نے ایک قارون کا ذکر کیا، تمہارے سامنے تو کئی قارون آئیں گے. لیکن ان کا خاتمہ دنیا کے کسی نقشے سے نہیں ہوا، براہ راست اللہ کی قدرت سے ہوا. اللہ کی جو قدرت شامل و حال ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کی دعوت سے ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا. اس تاثر کو نکالنا ہے. کافی سالوں کی بات ہے، رائیونڈ میں واپسی کی بات تھی. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس بات پر فرمایا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پھر فرمایا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے مجھ میں نگاہ نہیں ہوتی. پھر فرمایا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے یہ نہیں ہوتا کہ کچھ تو ہوگا اللہ کے غیر سے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ کچھ تو ہوگا اللہ کے غیر سے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس نے ایک مطالبہ سامنے رکھا کہ ہمارے پاس ریونڈ کو بہت خطوط آتے ہیں ملکوں سے کہ ہمارے پاس اتنی جماعتوں کو بھیجو، ہمارے پاس اتنی جماعتوں کو بھیجو. تو واپسی کا مجمع تھا، اکثر پرانے ساتھی تھے جس کے چیلے پورے ہوئے. تو ان سے مطالبہ کیا کہ تم میں سے سال اور 7 مہینے کے لیے نقد کون تیار ہے. پوری مجمع میں 30-35 ساتھی اٹھ گئے. انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. یہ باقی اٹھ کیوں نہیں گئے؟
یہ جو نہیں اٹھے ہیں یہ اللہ کے غیر سے ہونا ہے، انہوں نے ان کو اٹھنے نہیں دیا۔ یہ جو آدمی اللہ کے دین پر جھان نہیں دیتا ہے وہ ایک یقین مجبور کرتا ہے، جس کا یقین اللہ سے ہونا ہے وہ تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہب بن قبوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے والا تھا، ایک دیہاتی تھا جس کا یقین ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، بکریوں کو چھوڑا، اپنے نقشوں کو چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تو جب بھی جو آواز بھی اس کو پہنچ جاتی تھی وہ یقین اس کو مجبور کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں سب سے پہلے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اقرار بندگی ہے اور نماز اظہار بندگی ہے۔ اس کا کیا پتہ کہ یہ کس کا بندہ ہے؟ یہ 5 وقت جو بلایا جاتا ہے یہ تو اس کا ظہور ہے کہ کس کا بندہ ہے۔ ترمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا شوگر ہے، کتنی اس کی بخار ہے، کتنی اس کی بی پی ہے، یہ اس کی جو ہے نا پورا معائنہ ہو رہا ہے 5 وقت۔ کس کا بندہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیٹھے تھے، جب اذان کی آواز سنی، سنتے ہی دکانداروں نے اپنی دکانوں کو چھوڑا اور سیدھا مسجد میں پہنچ گئے۔ یہ ہم اس وقت دکانوں کے نہیں ہیں، ہم اس وقت گھروں کے لیے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو ایسے اٹھ جاتے گویا ہم کو پہچانتی بھی نہیں ہے۔ میں اس وقت کسی کا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیہ میں بیٹھے تھے، ذکر فرما رہے تھے، رات کی اندھیری، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی، سلام کیا، پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں عائشہ ہوں۔ کہ عائشہ کون ہے؟ کہ ابو بکر کی بیٹی۔ کہ ابو بکر کون ہے؟ کہ ابو قحافہ کا بیٹا۔ ابو قحافہ کون ہے؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لی۔ صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں تو رات کو آئی تھی لیکن آپ نے ایسے عجیب سوالات کیے۔ میں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں، آپ نے کہا کہ عائشہ کون ہے؟ حالانکہ کسی نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت آپ کا کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے ہے۔ اب ساری محبت کو پیچھے کیا۔ پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا اس کے والد سے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ لیکن اس وقت کسی کی جان اور پہچان نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت صرف ایک اللہ کو یاد کر رہا تھا، کسی کو میں نہیں پہچانتا تھا، کہ اللہ ہو بس، کسی اور کچھ نہ ہو۔ ہم تو جائیں گے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو انہوں نے کفر کو قبول کیا ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کا صفایا ہوا تھا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ تو پانی میں ڈوب ہو گئے، اور جو ایمان والے تھے، اتباع والے تھے، وہ رہ گئے۔ اب دوبارہ کفر کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔ جب محنت نبی کی چھوٹ جاتی ہے تو کفر ظہور ہوتا ہے، سب سے پہلا حملہ وہ یقین پر ہو جاتا ہے، اور یقین اللہ سے ہونے کا یقین اس کو اللہ کے احکامات پر مجبور کر دیتا ہے، اور جس کا اللہ سے یقین میں کمی ہو وہ اللہ کے احکامات پر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ حج اس پر فرض ہوگا، وہ حج نہیں کر سکے گا، زکوٰۃ اس پر فرض ہوگا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکے گا۔
تمام نبیوں کی محنت اس بات پر لگی. 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مکے میں لگے کہ نہ لات سے ہوتا، نہ منات سے ہوتا، نہ عزا سے ہوتا، نہ 360 سے ہوتا، صرف ایک اللہ سے ہو رہا ہے. تمہارا زندگی کا بنانا اور بگاڑنا یہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہے نا، اس پر سارا دار ہے. دنیا کے کسی نشے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سڑک بنی گئی، انسان تو نہیں بن گئے. کوٹیاں بنی گئی، انسان تو نہیں بنے رہے. مختلف دنیا کے نقشے بنے گے، انسان تو نہیں بنے. انسان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے بنے گے. اس پر تاریخ گواہ ہے کہ وہ کون سی محنت تھی جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، اور کہاں صحابہ تھے، کہاں مشرکین کی اولاد، اور کہاں آسمان کے ستارے بن گئے. یہ صرف ایک ہی محنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پوچھ نہیں سکتے تھے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اتنا خوف تھا. لیکن جب کلمہ شہادت پڑھا تو جا کر اس کے بیچ میں پڑا، کسی سے کوئی اثر نہیں لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیچ میں پڑھا. یہ ہمارے سارے بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بولنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم ایک کلمے والے ہیں، ہمارا ایک ہی کلام ہے. کیسی خوبصورت زندگی اللہ جل جلالہ نے ہمیں دیا ہے. اے قرآن کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا تھا؟ اے ابو موسیٰ، آپ میری امت کے گویا ایسا ہو جس طرح آل داؤد ہو، ایسے قرآن پڑھتے ہو. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور سن رہے تھے. کیسی عجیب آواز ہے. اس قرآن میں کتنا اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو جس نیت سے بھی کھولو وہی تمہیں ملے گا. اگر تم یقین سے، تمہیں اللہ پاک یقین دے گا. تم اللہ کی محبت سے کھولو گے، تمہیں اللہ محبت دے گا. تم صرف تلاوت کی نیت سے کھولو گے، تمہیں تلاوت ملے گا. نیت کی اوپر دار و مدار ہے. اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. امتحان اس بات کی ہے، دکھایا چیزوں سے اور بتایا اپنے سے. سارے نبیوں کا ایک ہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ. جو تمہیں نظر آتا ہے، جہاں سے ہو رہا ہے، یہ مظہر ہے، یہاں پہ ظہور ہوتا ہے. اللہ کا ارادہ، اللہ کا امر ہے، اس پر ظہور ہوتا ہے. اس پر پھنسنا نہیں ہے، اس میں لگنا نہیں ہے. جو کرتا درتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، موجد ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. اس بات کا یقین یہ دلوں میں اتارنا ہے. تمام نبیوں کی جو صلاحیتیں لگی ہیں وہ اس بات پر لگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو وظیفے کی درخواست کیا تھا کہ اللہ مجھے خاص وظیفہ دے، تو وہاں سے حکم ہوا کہ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھتے رہو. پھر درخواست کیا، پھر وہاں سے یہی حکم ہوا. جب تیسری بار ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے موسیٰ، جتنے آسمان، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ دوسری طرف پرڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ پرڑا جھک جائے گا.